السلام علیکم. متین الحق. دنیا میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو کہ شاید بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہوں اور اتنے عرصے تک وہ راز رہے جو واقعہ ہوا ہے. دو تین اس کے الگ الگ ہے لیکن آخر میں سب ٹکڑے یکجا ہوں گے. اس واقعے کے الگ الگ ہیں. ایک صاحب بہت بڑے کاروباری ہیں. یہ سچا واقعہ ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو لٹ پھیر کے دے رہا ہوں کیونکہ میں بتاؤں گا نہیں کون ہے، کیونکہ یہ میرے پہ ذمہ داری ہے، لیکن اس لیے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا تبدیلی کر کے سنا رہا ہوں، لیکن بیس 100% یہی اس واقعے کا ہے. لیکن سنیے گا فرصت میں. یہ ایک صاحب مثال کے طور پہ عبد الجبار نام سمجھ لیں، نام یہ نہیں ہے ان کا، میں تو جبار صاحب کا بڑا کاروبار. شادی ہوئی 4-5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی. بہت بڑا کاروبار، بہت کچھ. کراچی میں بھی کام کا بڑا کام ان کا. اولاد نہیں ہوئی. بیوی نے ان سے کہا آپ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں میں شادی نہیں کروں گا. ان کا ایک مینیجر تھا جو ان کے پاس بہت چھوٹی پوسٹ سے آیا تھا لیکن ترقی کر کر کے مینیجر بن گیا، اور اس کی شادی بھی تقریباً ان کے ہی ہاتھوں ہوئی. اچھا جوڑا تھا اور انہوں نے اس کو بہت کچھ سونپا ہوا تھا، اپنی ذمہ داریاں، اور نبھا رہا تھا، ایمانداری سے کام کر رہا تھا. ایک دن ان کا مینیجر آیا تو دیکھا انہوں نے کچھ پریشان ہے. ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے. تو شادی ہوگا، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے. یہ دھیان رکھیے گا، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے مینیجر کے، اس کی بیگم کے. انہوں نے پوچھ لیا، وہ پوچھنا غضب ہو گیا، وہ رو پڑا. میاں صاحب کہتے ہیں مالک کو، میاں صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا یا غلطی چھوڑا کر، کوئی مالی غلطی ہوئی ہے جہاں میں نے معاف کیا کر لیں. نہیں مالی غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے، مجھ سے بہت بڑا غلطی گناہ ہو گیا. میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی ہے. اب میں دماغی میں نے کیا کر لیا یہ، اب کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں 2-3 جگہ گیا، انہوں نے کہا بغیر حلال ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی تمہاری، شرن بھی یہ حکم ہے. اب اسی واسطے میں نے کہا میرا دماغ کام نہیں کر رہا. میاں صاحب نے کہا 1-2 دن ٹھہرو، ہم کوئی راستہ دیکھتے کرتے. پھر انہوں نے اس کو میٹنگ کری. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کام کرو، تم پریشان ہو رہا ہو، لاہور میں نے برانچ کھول رہا ہوں، نہیں تم فی الحال 1-2 مہینے وہیں جا کے رہو تاکہ تمہارا دھیان بٹے. انہوں نے لاہور برانچ کھولی، اس کو لے کے گئے، پورا اس کو سونپا کہ 2 مہینے آپ رہو یہاں پہ. اس کے بعد وہ 15 دکان کھول کے آئے. پھر 15-20 دن کے بعد انہوں نے بیگم کو کہا کہ میں بھی لاہور جا رہا ہوں، مجھے بھی کاروبار کو بڑھانا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ مجھے لگ سکتا ہے. یہ پرانے وقتوں کے بعد موبائل نہیں آئے تھے. چلے گئے وہ. تقریباً 1.25 مہینے کے بعد یہ واپس آئے، اپنے گھر واپس آ گئے. یہ گھر واپس آ گئے، کاروبار چلتا رہا. مینیجر ان کا لاہور کام سنبھالتا تھا. اچھا بیوی کئی دفعہ کہہ چکی تھی بچہ گود لے لے آپ، اگر شادی نہیں کر رہے دوسری. وہ کہتے تھے بھائی بچہ میں لے تو لوں لیکن مجھے نہیں مانے گا کن حالات میں بچہ پیدا ہوا کیا ہے. اس سے تو بہتر ہے میں اس فکر میں زندگی خراب کروں، نہ ہی ہے اللہ کی رضا. خیر تقریباً 6-7-8 مہینے کے بعد صبح فجر میں نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں. یہ 2-3 جگہ سے اب سلسلے جڑیں گے آپس میں. تو ایک دن ہی رات کو کافی دیر سے گھر آئے. صبح ان کو فجر پڑھنے جانا تھا. تو بیوی نے پوچھا خیریت تھی؟ بولے ہاں میٹنگ لمبی ہو گئی تھی تو مجھے دیر لگ گئی. آگے سوئے. صبح فجر میں جب یہ نماز کے لیے اٹھنے لگے تو ان کے گھر کے فون پہ 1 گھنٹی بج کے بند ہو گئی.
انہوں نے اٹھانے کی کوشش، اٹھانے تو کوئی بولا نہیں. یہ نماز کے لیے جب نکلے باہر جانے کے لیے، نماز پڑھ کے جب آئے تو نماز پڑھ کے آئے فجر کی، تو دروازے میں دیکھا ایک باسکٹ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آ رہی. اور بیوی اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے میں آیا نماز پڑھ کے جا تو تھا نہیں، نماز پڑھ کے آیا ہوں تو یہ کوئی رکھ کے چلا گیا. اس میں پرچے میں لکھا ہوتا ہے یہ بچہ 100% جائز ہے، لیکن حالات نے ہم کو مجبور کیا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس آپ اولاد نہیں، ہمیں امید ہے آپ اس کو اللہ کی طرف تحفہ سمجھ کے اس کو آپ پالیں گے. بیگم نے دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی، وہ بچی تھی، وہ دیکھتی رہ گئی اس کو. صبح ہوتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تھانے گئے. انہوں نے کہا جس طرح کوئی بچی رکھ گیا میرے گھر کے باہر، یہ بچی میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے، کوئی وارث آیا تو آپ کے پاس تو میں بچی واپس کر دوں گا، نہیں تو ہم پال لیں گے، ہمیں آپ لکھ کے دے دیں. تو انہوں نے پولیس سے لکھوا لیا کہ ہاں یہ آپ بچی رکھ لیں. چلیے اب ماں ان کی بیگم جب بچی کو دیکھیں، 6 مہینے کی ہوئی، سال کی، 2 سال کی ہو گئی، بار بار کہتی تھی پتہ نہیں مجھے کیوں اپنی ہی سی لگتی ہے، یہ اپنی ہی سی لگتی ہے. تو وہ ان کا کہنا ہے تھا بھائی جو بچے دن رات دیکھے گا وہ اپنے ہی سمجھے گا اس کو. بہرحال بچی بڑی ہو گئی، 13-14 سال کی عمر. اچھا اسکول میں گئے، اپنا نام والدیت میں نام اپنا لکھوایا، اور ظاہر ہے سب دکھایا. 13-14 سال کی ہو گئی تھی. عبدالجبار صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، ایسی کہ لگا یہ اب انتقال ہوا، اب انتقال ہوا. انہوں نے پھر سب گھر والوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی دیکھو یہ بچی جو ہے، میرا بھروسہ نہیں میں کب چلا جاؤں، لیکن اب آپ کو بتا دوں یہ بچی میری ہے. ہم نے کہا تھا کہنے لگے نہیں یہ میرے ہی خون ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بیوی کہنے کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اب آپ کو سنا دوں. انہوں نے الماری کھولی، کچھ ڈاکومنٹ لے کے آئے. انہوں نے کہا تم کو یاد ہوگا مینیجر کے ہمارے واقعہ ہوا تھا، اس کی بیوی کو طلاق دے دی تھی، حلالہ کرنا تھا. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کاروبار سیٹ کرنے جا رہا ہوں، میرا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ میں حلالہ کرتا ہوں اس سے، بچے کی آمد کی اطلاع ہوگی میں طلاق دے دوں گا، بچے مجھے جو بچہ ہوگا میرا ہوگا. وہ کہنے لگے ہمارا یہ خاموش معاہدہ ہو گیا تھا. اس کو بھی ظاہر ہے اسی بیوی وہی چاہیے تھی. اب یہ بچی میری ہی ہے، اور یہ لو سارے ثبوت، یہ دیکھو یہ نکاح نامہ، یہ اسپتال کی بل، یہ اسپتال کی رسیدیں، میں اس کا باپ ہوں. میں نے جس دن یہ پیدا، جس دن وہ بچی کو رکھ کے گیا تھا اس کا مینیجر میرا گھر کے باہر، اس نے پہلے گھنٹی بجا دی تھی کہ میں آ رہا ہوں، تو میں تیار تھا. تو وہ اس کو بچی کو میں اٹھا کے لایا، یہ بچی میری ہے، میں مر جاؤں تو سب کچھ ان ماں بیٹیوں کا ہے. یہ تقاضا، یہ کچھ کو یہ نہ ہو کہ یہ ان کی اپنی نہیں ہے. یہ سارے ثبوت آپ دیکھ لیں. اچھا بیچ میں 2-3 دفعہ وہ آتا تھا مینیجر اپنی اسی بیوی کی نکاح سے، ظاہر بعد میں آتا بھی تھا، ملتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بچی میری ہے. اور اس کے ورثے کا چکر نہ پڑے. انہوں نے کہا یہ مجھے یہ تسلی ہے کہ میرا اپنا خون ہے یہ. تو بار بار بیوی سے کہہ رہا، بیوی سے بولے کہ تم بار بار کہتی ہے اپنی لگتی ہے، تو تمہیں صحیح اپنی لگتی تھی یہ کہ میرا خون تھا یہ. بہرحال اللہ نے ان کو صحت دی، صحیح ہو گئے بالکل. وہ اس کی شادی کری دھوم دھام سے بیٹی کی، اور پھر معلوم ہوا انہی کی بیٹی ہے. دیکھو مینیجر صاحب کو بھی ان کا شکر ادا کرتے تھے بھائی آپ نے قربانی دی، اور وہ کہتا سر آپ نے میری مشکل حل کری. تو وہ جس دن وہ بچی پیدا ہوئی تھی اسی دن انہوں نے جا کے اس کو طلاق دے دی تھی کہ بچہ ہو جائے، خیر سو، سلامت ہو، صحیح ہو، تاکہ پھر آپ کہنے لگے میں نے اسی دن جس دن یہ بچی پیدا صبح میں نے پہلا کام کیا تھا اس کا حق مہر، اس کا طلاق نامہ اس کو دے کے آیا تھا، کیونکہ وہ اس کی منتظر تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے پہلے بھی 2 بچے تھے. دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے بھائی کہ دیکھیے کچھ سوچ سکتا ہے کہ ایسا بھی
اتنے 14 15 16 سال کا یہ سارا واقعہ ہے، کہاں سے چلے کس طرح ہوا۔ چلیے پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔